سواری نہیں ہوئی۔ اور اب تو حال یہ ہے، لوگ اعتقاد ظاہر کرتے ہیں، اور اگر اتنا بھی کہہ دیں کہ مولانا اس وقت آپ آئے، اطلاع بھی نہیں، اب دیکھیے یا تو مجھے ضرر ہوگا یا آپ کو ضرر ہوگا، اسی پر یہ تو پوچھا ہی نہیں، پیاس لگی تھی ہمیں یہی پوچھ لیتے کہ پانی بھی پلوا دیتے، نئے نئے پیمانوں میں ناپ رہے، کیا اعتقاد ہے؟ اور اس وقت چاہیے بھی یہی کہ جب انسان، حضرت آگے بتا دیا، آگے حضرت خود بتا رہے ہیں سبق اپنے واقع سے، اس وقت چاہیے بھی یہی کہ جب انسان کسی کے پاس جائے اس کے حقوق کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے اپنے حقوق نہیں، بڑے کے حقوق دیکھو۔ بالکل ایسا ہونا چاہیے جس کو عارف شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا مکن با پیل بانا دوستی، یا بنا کن خانہ بر انداز پیر، یا مکش بر چہرہ نیل عاشقی، یا فروش و جامع تقوی۔ حاصل اس کا یہی ہے بھائی، یا تو اللہ والوں سے محبت کا دعویٰ نہ کرو، ورنہ پھر ویسے ہی بننے کی کوشش کرو اور ان کے حقوق بھی ادا کرو۔ یہاں پر لوگ آتے ہیں، میں ان کی بے اصولی اور بے توقی باتوں پر روک ٹوک کرتا ہوں۔ الیاذ باللہ ان حضرات کو کوئی خلل دماغ تھوڑا ہی ہوتا ہے، یا کوئی شوق تھوڑا ہی ہوتا ہے بلا وجہ کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا، سخت لب و لہجے میں بات کا، ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت فرما رہے ہیں بے اصولی اور بے توقی باتوں پر تو اس کی برداشت نہیں کرتے، اور ان کی بالکل ایسی حالت ہے کہ ایک شخص اپنی کمر پر شیر کی تصویر گدوانے گیا تھا، اس کا واقعہ میں سناتا رہتا ہوں، مثنوی شریف میں ہے، ہاں، اور ہر کوچنے پر جب وہ کودیں گے تو چوکے لگیں گے، تکلیف ہوگی، چیخ پکار کرنے لگا۔ اس گودنے والے نے سوئی پھینک کر کہا تھا، جس کو مولانا نقل فرماتے ہیں، حضرت نے وہ قصہ لپیٹ دیا بس، جب اس نے کوچنا شروع کیا، بابا چمی کنی بھائی کیا کر رہے؟ کہا بھائی اس کا سر بنا رہا ہوں۔ کہا واہ، سر کے بغیر شیر نہیں ہو سکتا، میں نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں پھر کچھ، آپ کیا کر رہا ہے؟ کہا پیٹھ بنا رہا ہوں۔ کہا واہ، بغیر پیٹھ کے نہیں شیر بن سکتا، تکلیف ہوتی تھی نا، پیٹ بنا رہا ہوں، ہاتھ بنا رہا ہوں، پیر بنا رہا ہوں، مثلاً دم بنا رہا ہوں، ہر ایک پر یہی کہتا رہا۔ اس کو فرما رہے کہ سوئی پھینک کر کیا کہا تھا، وہ وہاں پر وہ نقل کیا ہے، دیکھو نقل کیا، اچھا وہ 2 شعر نقل کیے، مولا روم رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا، شیر بے سرو شکمو، بے سرو شکمو دم کہہ دید، این چنی شیر خدا ہم نے آفرید۔ سر بھی نہ ہو، پیٹ بھی نہ ہو، پیٹھ بھی نہ ہو، ایسا شعر تو اللہ نے بھی نہیں پیدا کیا، دیکھا کہیں کسی نے ایسا شعر؟ اور پھر نقل کیا ہے وہ جو اشعار نقل فرمائے، ور بے ہر زخم تو پرکی نہ شوی، پس کجا بے سیقلائی نہ شوی، تو بے یک زخم گریزانی ز عشق، تو بجوز نامے چمی دانی ز عشق، یا نمی دانی ز عشق۔ دوسری روایت یہ بھی ہے، ذرا سا تکلیف پہنچ رہی ہے، تیرے دل کے اندر کینہ پیدا ہو رہا ہے، تو جب تک تجھے سیقل نہیں کیا، جب تک تجھے پہلے میل کچیل نہیں اتارا جائے گا تو سیقل کیسے کیا جائے گا؟ سیقل کیے بغیر آئینہ کیسے بنے گا؟ کل برتن سیقل کراتے ہیں، پہلے اسے چڑھایا جاتا ہے بھٹی پر، تپایا جاتا ہے، اس کا میل اتارا جاتا ہے، پھر ہوتا ہے، ایسے ہی ہو جائے گا۔ ور بے تو بے ایک زخم، ذرا سا کوئی تکلیف پہنچ گئی تو بھاگ نکلا، تو اس طریقے سے تجھے نام لیے پھرتا ہے اللہ کی محبت کا اور اصلاح کا، کچھ حاصل نہیں ہوگا، صرف نام ہے تیرے پاس، حقیقت نہیں ہے۔ کیا آنے سے پہلے ان کو یہ خبر نہ تھی؟ حضرت ادھر رہے منزل لیلا کے خطر ہاست بے جان،
شرط اول قدمان است کے مجنوں باشی، لیلا کو پانے چلا ہے، بہت پرخطر راستہ ہے، مجنوں بننا پڑے گا، مجنوں بننا پڑے گا کہ عقل بھی ختم، رائے بھی ختم، اپنی چاہت بھی ختم، سب کچھ ختم، بس لیلا جو چاہے وہی تب ملیں گے۔ ہاں جیسے وہ کوہکن والا قصہ ہے، شیریں والا قصہ ہے، وہ جیسا بھی ہو، کہ کہا تھا کہ وہاں پہاڑوں میں سے دودھ کی نہر کھود کے لائیے، کھودیے، اس میں دودھ بہائیے، تب ہو سکتا ہے۔ اب وہ تو فرہاد طالب تھا، شروع کر دیا۔ اب کیا ہوا، کسی نے جھوٹ یہ خبر پہنچا دی کہ وہ تو اس کا تو انتقال بھی ہو گیا، جس کے لیے تو یہ سب پاپڑ بھیل رہا ہے۔ وہ کدال بجائے اب کے نیچے مارنے کے، اپنے ہی مار کے اپنے کو وہیں ختم کر دیا۔ وہ ہے کوہکن، سودا کہتا ہے اس کو، وہ تو ایک کردار بن گیا ہے گویا طلب میں، کہ سودا کی مارے عشق میں شیریں سے کوہکن، بازی اگرچہ لے نہ سکا سر تو کھو سکا، کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز، اے روسیا تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ ایسے مل جائیں گے اللہ تعالیٰ، اتنے سستے، اللہ کی محبت، اللہ کا قرب ایسے مل جائے گا۔ دنیا میں کا کوئی محبوب تو ملتا نہیں، مجنوں لیلا کو لے لو یا کوہکن شیری کو لے لو، شیری فرہاد کو، اللہ تعالیٰ مل جائیں گے۔ در رہے منزل لیلا کے خطر ہاست بجا۔ اب بتائیے بغیر فارسی کے کیا ہوگا؟ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا آج کا عربی ادب کا ماہر، فارسی تو پڑھنی، ادب عربی پڑھا، صحف و مجلات حل کرنے کے لیے پڑھایا جاتا ہے کیا مدارس دینیہ میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے؟ ہم تو کبھی صحف و مجلات نہیں دیکھتے، ہمارا تو کوئی ضرر و نقصان ہوا نہیں، نہ کوئی نفع معتد بھی فوت ہوا، اور یہ فارسی اور ہر جگہ ہے، یہاں تک کہ علوم کی کتابوں میں بھی فارسی موجود، شاہ ولی اللہ، سورہ شاہ ولی اللہ اور فرنگ محل کے علماء کی کتابیں، حدیث شریف کی، اصول حدیث کی، رجال کی، کیا کریں گے وہاں؟ عجال نافیہ، بستان المحدثین کے صفحات کے صفحات شروع حدیث کی کتابوں میں منقول ہیں، کیا کرے گا آج کا مولوی اور فاضل؟ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا، یا پھر جہل پر راضی ہوگا؟ باہر جا کر شکایت کرتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں، اور اس شکایت کو ادھوری اور ناتمام نقل کرتے ہیں، جس میں تدین اور دیانت کا نام نہیں، اپنے جرم کو گھٹاتے ہیں، میرے مواخذے کو بڑھاتے ہیں۔ یوں تو کہیں گے کہ ہم وہاں گئے تھے تو پانی کو بھی نہیں پوچھا، یہ نہیں بتائیں گے کیسے وقت گئے تھے، وہ جانے ملنے کا وقت تھا، یا سب بیٹھے پڑھا رہے تھے، مدرسین اور طلبہ پڑھ رہے تھے، تو یہ کون سے ضابطے کی بات تھی کہ تجھے پانی پلانے کے لیے استاد سبق موقوف کرے، علم کو کہے ذرا دیکھو جا کے بٹھائیو مہمان خانے میں، پنکھا بھی کرو ذرا تھوڑا سا چونکہ پسینہ بھی آ رہا ہے۔ تو عقل بھی ہے کچھ، یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم نے بھی کچھ بے اصولی کی کہ نہیں، پانی کو بھی نہیں پوچھا۔ اب پانی تو موجود ہے بھائی، مشین ہے، کٹورا رکھا ہوا ہے، لے کے پانی پی لو، تو وقت بھی تو ہوتا ہے کسی چیز کا، یہ نہیں بتائیں گے کہ بے وقت گیا تھا، آدھی بات بتاتے ہیں۔ یہ میں ادھر کو رخ موڑ دیا، حضرت تھانوی قدس الروح تو اپنی بتا رہے تھے، ہاں یہ بندہ اپنی بھی بتا رہا ہے اب۔ خیر کیا کرے بدنام میری جوتی سے، میں کسی کے نیک نام اور بدنام کرنے کے کو دیکھ کے معاملہ نہیں کرتا، جو اصول و ضوابط ہیں ان کے موافق معاملہ کرتا ہوں۔ انہی حضرات کی جوتیوں کی برکت سے، ہاں حضرت کی نقل نہیں کرتا، ہاں کبھی کوئی یہ سمجھنے لگے حضرت کی نقل نہیں کیا، اور حضرت تو بڑے حضرت ہیں، دادا پیر بابا، میں تو حضرت والا شاہ ہردوئی کی بھی نقل نہیں کرتا، نہیں کر سکتا، نقل سے نہیں کام چلتا۔ اب باتیں کہتے ہیں کہ بتا دو، میں بتا دو، میں تین بجے تک تھک آ کے جا کے آرام کے لیے لیٹا، اب نہیں بتائیں گے کیا؟ ان کے تو یہاں کے لوگ بھی ایسے ہی ہیں، ان کے ہاں بھی اخلاق نہیں ہے، اتنی دور سے ہم چل کے گئے، یوں بھی نہیں کر سکے،
تمہارے بہت اخلاق ہیں۔ ارے بھائی تم بھی تو خود دیکھو کہ دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، خود نہیں دیکھتے۔ معاشرت کہتے ہیں لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، بس ہمیں بھی تکلیف نہ پہنچے، دوسرے کو بھی تو نہ پہنچے۔ یہ اصل میں ایسے ہی پیر جنہیں حضرت ثانی قدس نے رات بھی ملفوظ تھا، اس سے پہلے بھی تھا، ایسے مشائخ اور پیروں نے لوگوں کو بگاڑا ہے۔ ان کے ہاں چونکہ آؤ بھگت ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے بتا دیا حضرت نے، راچی کی تو مجلس میں تھا غالباً، کہ ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے بدک نہ جاویں، کہیں مجمع نہ کم ہو جائے، کہیں ہماری آمد اور آمدنی میں کھنڈت کیا نا وہ نہ پڑ جائے، یہ ہے سب۔ اور دنیا پیش نظر ہے، اس لیے اپنے کو بااخلاق بنا کے رکھا، چاہے ان کے اخلاق کیسے بگڑ جائیں، خراب ہو جائیں، یہ ہے بات۔ اللہ تعالیٰ فہم صحیح نصیب فرمائے۔